السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل شو۔ عید کا آج دوسرا دن ہے۔ یقیناً ماہ رمضان میں جن لوگوں نے نیکیاں سمیٹی ہیں اور بھرپور سمیٹی ہیں انہیں تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی، اور بہرحال ہمارے جیسے بھی بہت سارے مسلمان جو اس طرح سے عبادت میں حصہ نہیں لے سکے، لیکن پھر بھی عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کرنا چاہیے، اور سب کی یہ کوششیں رہتی ہیں کہ ان کو شریک کریں، اپنے اہل خانہ کو، دوست احباب کو۔ اور اس عید کے موقع پر یقیناً ہم سب فلسطینی بھائیوں کو نہیں بھولے ہیں، اور فلسطین میں جو کچھ ہوا، جو قتل عام ہو رہا ہے اب تک، اور جو اسرائیلی جارحیت ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو بھولے نہیں ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو نہیں بھولے ہیں، وہاں کی خواتین، بزرگوں کو، جوانوں کو نہیں بھولے ہیں۔ اور عید کے موقع پر جیسے بہت سارے پوسٹ بھی چلیں کہ ہم جب وضو بناتے ہیں تو ظاہر پانی سے وضو بناتے ہیں، لیکن فلسطین میں ایسا نہیں، وہاں تو خون میں نہائے ہوئے لوگ وہاں موجود تھے۔ اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، ہم بھی ان کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امان پیر صاحب، جو کہ بزنس مین ہیں، جسٹس آف پیس ہیں، اور ایک جو بہت بڑا ان کا تعارف ہے، یہ پوتے ہیں پیر الہی بخش مرحوم صاحب کے، جنہوں نے PIB کالونی بنائی تھی کراچی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہیں، اور بزنس کمیونٹی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ چیئرمین ہیں FPCCI اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسپیشل ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل افیئرس کے، امریکہ پاکستان بزنس ڈیولپمنٹ فورم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر ایڈوائزری کونسل ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف ڈسیبل پرسنز، اور اس کے ساتھ ممبر ایڈوائزری بورڈ ہیں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سندھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا امان پیر صاحب۔ اور بھی بہت سارے ان کے پاس عہدے ہیں ماشاءاللہ، جو ہم گفتگو کے دوران ڈسکس کریں گے۔ اور میرے جو دوسرے مہمان ہیں جناب استاد مظہر امراؤ بندو خان، اور جو کہ معروف کلاسیکل گائک ہیں اور سارنگی نواز ہیں، دہلی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ استاد صاحب بھی کسی تعارف کے گو کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمانوں کا ہم تعارف کروائیں۔ بہت شکریہ آپ کا استاد جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے تیسرے مہمان جناب ندیم مرزا صاحب، معروف شخصیت ہیں، سیاسی و سماجی رہنما ہیں، تجزیہ کار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان کے، اور بھی بہت سارے پورٹ فولیوز ہولڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ اور گفتگو کا آج ہم جو ہمارے ٹاپکس ہیں، ہم سوشل ایشوز پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، اور مہمانوں سے ان کے رائے بھی معلوم کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ عید کس طرح سے انہوں نے منائی اور کس طرح سے منانا چاہتے ہیں۔ مزید ابھی عید کا آج دوسرا دن ہے اور پھر تیسرا دن بھی ہے، تو امان پیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ کیسے رہی عید آپ کی؟ فرسٹ ڈے کیسا رہا؟ سیکنڈ ڈے؟ پھر آپ کی مصروفیت تو کافی رہتی ہے ایونٹس میں اور آنا جانا، ماشاءاللہ آپ نظر آتے ہیں سب جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ الحمدللہ عید اچھی گزر گئی، بس جس طرح ہوتا ہے وہ شروعات آپ کو پتہ، نماز وغیرہ اور پھر تھوڑا سا ملنا ملانا، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی، اب یہ کہ تو بچوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے نا، اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے وہ فلسطین میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک وہ بھی اس کی آپ اتنی سیلیبریشن کرنے کا ظاہر ہے ہم مسلمانوں کو اتنا دل بھی نہیں چاہ رہا، تو اس وجہ سے بالکل صحیح۔ اور استاد جی آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، پہلے تو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سب کو۔ آپ نے یاد کیا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ عید کا دن جو ہوتا ہے، ایمانداری کی بات ہے، نماز کے بعد سو جاتے ہیں، کیونکہ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں چاند رات کی خوشی میں، اور معاملات ہوتے ہیں، دوست احبابوں کے ساتھ پھرنا، مارکیٹ جانا، گھر والوں کے ساتھ جانا مارکیٹ، تو اس میں آدمی پھر کہیں کا رہتا نہیں ہے۔ عید والے دن نماز کے بعد سوتا ہے، پھر شام کو اٹھ کے رشتہ داروں سے ملے، دوستوں سے ملے۔ یہ معاملہ رہا پہلے دن تو ہمارا۔ آج دوسرے دن آپ کے پاس موجود ہے، تو زبردست، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب ندیم مرزا صاحب یہ بتائیے کہ اس دفعہ بھی چاند رات جو ہے وہ ایسے مطلب ہوتے ہوتے ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، اس کشمکش میں جو ہے وہ میرے خیال میں 9:30 10 بجے جا کے اعلان ہوا، تو کیا صورتحال رہی؟
شکریہ, بڑی مہربانی ہے, آپ نے عید شو کو موقع دیا. دیکھیں چاند رات جو ہے وہ ہمیشہ سے, چاند جو ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ وہ ڈسپیوٹیڈ ہی رہا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلا روزہ جو تھا وہ ایک دن پہلے تھا, اور اس دفعہ جو چاند ہے وہ نظر آ گیا تھا مغرب سے پہلے. بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے. عید کی بات میں یہ کروں کہ عید ایکچولی انعام ہے, خوشی ہے. وہ جو عبادت آپ نے 30 دن کی, روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, تو شوال کا جو پہلا دن ہے, شوال تو پورا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, تو پہلا دن جو ہے وہ خاص طور پر عید کا دن, جس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے, وہ دعا کا دن ہے. اور اس دن میرا اپنا عقیدہ ہے, بلکہ میرا تجربہ ہے کہ عید کے دن جو بھی دعا مانگی گئی وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشتا ہے. اب وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ بچوں کی عید ہے, بچوں کی تو عید ہوتی ہے, بچوں کو خوشی زیادہ ہوتی ہے, لیکن عید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. فلسطین کا جو مسئلہ ہے, جو جس طریقے سے وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے, وہ سب لوگوں کے لیے باعث فکر ہے. لیکن فلسطین کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو کراچی میں اور سندھ میں جو ہو رہا ہے, کراچی میں تو پچھلے 3 ماہ میں 90 سے زائد لوگ مارے گئے اور 90,000 سے زیادہ بڑے کرائم ہوئے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو ان لوگوں کی عیدیں جو ہیں, کیونکہ ہم نے رمضانوں میں عید میں یہ دیکھا, رمضانوں میں نمازوں میں یہ دیکھا کہ کسی نہ کسی کی دعا کی اپیل کی جا رہی تھی, اور وہ اکثر لوگ وہ تھے کہ یا تو زخمی ہو گئے تھے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے, یا وہ ہو گئے. تو بہرحال ہمیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے عید کے موقع پر, ان لوگوں کے جن کے گھر میں غم ہے, اور وہ کہ جو لوگ اس وقت بہت ہی زیادہ قسمہ پرسی کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی کا موجودہ آمدنی میں اب گزارا ناممکن ہے. اور ایک بات میں تھوڑا سا میں تنقیدی بات کرتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری عید ہے جو لو مڈل کلاس نے کمفرٹیبلی یا رو دھو کر گزارا. کھینچ تان کے کر. آئندہ عید پر منظرنامہ کافی الگ ہوگا, کیونکہ اب بجلی کا بل, گیس کا بل اور بچوں کی فیسیں بھرنے کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. امان پیر صاحب کی طرف واپس آؤں گا. امان صاحب, آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے, تو کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں ابھی موجودہ حالات میں, اور کیا بہتری آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیں, ہمارے جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ پتہ پچھلی بھی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی تو ہونا شروع ہو گئی تھی, لیکن پھر اس کے بعد مزید ڈالر جو اوپر گیا تو اس کے بعد جو ہے حالات تو پہلے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, اور اب یہ کہ بیچ میں تھوڑا سا سٹیبل ہوا تھا, پھر ابھی دوبارہ مہنگائی پھر نظر آ رہی ہے, پیٹرول اور دوسری چیزوں کی شکل میں. تو آبویسلی چیلنجز تو کافی ہیں, اور یہ اگر ڈالر اور اگر کنٹرول نہیں ہوا مزید, تو یہ میرا خیال ہے کہ اور زیادہ مشکلات ہوں گی, اسپیشلی بزنس مین کے لیے, اور آپ کے جو ایکسپورٹس وغیرہ کے بھی جو ایشوز چل رہے ہیں. تو آئی تھنک اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور یہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور جو کہ ان کے آئی تھنک منشور میں بھی تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کا. تو ابھی دیکھیں, اب جا کے جو گورنمنٹ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے, اور ابھی آئی تھنک عید کے بعد ذرا صورتحال کا پتہ چلے گا. تو میں امید ہے کہ اس چیز پہ اگر قابو پالیں, ورنہ تو پھر کافی اسپیشلی انہوں نے اکنامک ٹیم ابھی آئی تھنک سوچ سمجھ کے ہی رکھی ہے, کیونکہ منسٹری آف فائنینس میں بھی اور جو بھی ان کی جو ساری ٹیم ہے. تو ہمیں امید تو ہے کہ اس میں ظاہر IMF کا بھی بہت بڑا رول ہے, ان سے بھی ابھی جو 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں, کیونکہ ابھی ظاہر ہمارے پاس جو چوائسیز بھی لمیٹیڈ ہیں نا, تو عوام کے اوپر ہی سارا اس کا سارے پینلٹیز انہیں پہ آتی ہے. تو رائٹ.
تو استاد صاحب آپ کی موجودگی کا کچھ فائدہ ہمیں اٹھا لینا چاہیے. جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے ہیں اور بلکہ اب تو بچوں کو آپ سکھاتے بھی ہیں بہت ٹائم سے. تو عید کی مناسبت سے کچھ آپ اگر ہمیں سنائیں ہمارے ناظرین کو تو بڑا اچھا ہوگا. دیکھیں، موسیقی کے مختلف اقسام ہیں. غزل گائیکی، گیت گائیکی، کلاسیکل، ٹھمری، دادرا، بجانے کے حوالے سے بھی بہت انسٹرومنٹس مختلف ہیں. اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کی موسیقی بہت بدلی ہوئی ہے. اب ریاض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے. یاد کرو اور گا دو تعلقات پر. بہرحال وقت ہے بھیم پلاسی کا، راگ بھیم پلاسی. سنی سا گ م پ گ م گ رے سا ایری وہ نام نے ڈھیٹ لنگر وا آ دکھ وا میں کاسے کہوں ری ایری وہ نام نے ڈیٹ لنگر وا پیاں پرت ہوں کر جورت ہوں جانے دے مئی کو اپنے مدروا سن پاوے نام مورا پیہر وائری وہ نام نے ڈھیٹ. یہ وہ راگ ہے، اس میں کمپوزیشن ہوئی بھی ہے. دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست ایک ورد ہے دم دم علی علی سخی لال کلندر مست مست لچپال کلندر مست مست دم مست کلندر مست. اس میں کمپوزیشن ہے مہدی حسن صاحب کی. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تمہیں چاہوں گا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اسی راگ میں کمپوز ہوئی. آپ بس مجھے اجازت دیں تو ہم ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. ناظرین شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عید کا دوسرا دن ہے اور عید اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جناب امان پیر صاحب جو کہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ جناب استاد مظہر عمرہ بندو خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب ندیم مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. استاد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی اور بریک سے پہلے جی، تو کوئی اگر غزل وغیرہ آپ سنا دیں مہدی حسن کی، اسپیشلی فرمائش بھی آئی ہے آپ کے لیے. اچھا جی. ایک راگ اس کا نام ہے بھوپالی. سا رے گا پا دھا سا سا دھا پا گا رے سا. کلیان ٹھاٹ کا راگ. اس میں ایک کمپوزیشن ہے مہدی حسن صاحب کی جو مہدی حسن صاحب کو بہت پسند تھی، جو ہمارے چاچا لال محمد اقبال صاحب نے کمپوز کی. تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو
سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں، تم بادشاہ حسن ہو، حسن جہان ہو، جانے وفا اور محبت کی شان ہو، جانے وفا اور محبت کی شان ہو، جلوے تمہارے حسن کے تاروں سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اور تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں آج کل شہر کراچی میں خاص طور پر، اور جو ڈکیتوں نے حال کیا ہوا ہے شہریوں کا، اور ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ایک ڈکیت یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ رکشوں پر ڈکیتی کرتا ہے، جو مسافر آتے ہیں ان سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں ان کے ساتھی مل کے، اور وہ بتا رہا تھا کہ ایک SHO کو روزانہ وہ 25,000 روپے دیتے ہیں، اور اس طرح کی کئی ٹیمز ہوتی ہیں۔ تو ندیم مرزا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ مطلب ہمارے لیے بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں ان کو کچھ آئیڈیا تو ہے، لیکن یہ کہ اس قدر آرگنائز کرائمز اور اس میں پھر پولیس کی انوالومنٹ اور یہ اس طرح سے ہے ممکن؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ میں رہا ہوں کافی، اور میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ کراچی کے عوام سے کسی چینل سے کوئی چیزیں شیئر ہوں گی۔ ایکچولی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سسٹمز ہیں، جن کو کہتا ہے یہ سسٹم ہے جس کو کہا جاتا ہے سیٹ اپس۔ اب سیٹ اپ کا سلسلہ ایسا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہاؤس کا ہیڈ تھا، تو میرے پاس چند لوگ آئے، 5-6 لوگ آئے۔ ایک میرے عہدیدار نے بتایا کہ کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی بلا لیجیے۔ وہ آئے، کہیں گے جی آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ ہم پر ہاتھ رکھ دیں۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ رکھ دیں؟ کیسے ہاتھ رکھ دیں؟ کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ بولے ہم لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تو نہ موبائل بیچنے خریدنے سے کوئی تعلق ہے، نہ گاڑیاں بیچنے خریدنے سے، تو آپ بیچیں، میں کیا سپورٹ کروں؟ کہیں نہیں ایسے نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ جیسے کوئی میں نے انہونی بات کر دی۔ میں نے کھل کر بات کر کہ ہم موبائل اور گاڑیاں چھینتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا اچھا، ہمارا سیٹ اپ ہے۔ میں نے کہا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ ہم 16 لڑکے، یہ بات ہے 2012 کی، کہ ہم 16 لڑکے بھرتی کرتے ہیں، 12,000 روپے مہینے، 12,000 روپے مہینے، اور وہ 16 لڑکے جو ہیں وہ 8 موٹر سائیکلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی چینی بھی ہوتی ہیں، اور وہ 2 موٹر سائیکلیں، یعنی 4 لڑکے ٹولے میں کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہتھیار ہوتے ہیں، جو پسٹلز ہوتے ہیں، وہ ہر موٹر سائیکل پر ایک پسٹل ہوتا ہے اور اس میں 3 گولیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی بڑا سائنٹیفک سسٹم بنایا ہوا آپ نے؟ بولا جی۔ اور وہ جو لڑکے لے کر آتے ہیں، جو سیٹ اپ کا چیف ہوتا ہے، وہ اس کو موبائل کے اس زمانے میں 2,000 روپے دیتا تھا، اور موٹر سائیکل کے 5,000 روپے، اور 15,000 روپے گاڑی کے دیتا تھا۔ میں نے کرتے کیا ہو گاڑیوں کا؟ بولا موبائل مارکیٹیں جو ہیں کراچی میں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں، ناگن پر ہیں، ناگن چورنگی پر ہیں، گلشن میں ہیں، موبائل اس میں، وہاں سب جگہ جو ہے وہ چوری کے موبائل بڑے آرام سے بک جاتے ہیں، EMI نمبر بھی چینج ہو جاتا ہے، ساری چیز ہو جاتی ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر سائیکلیں فوراً کھول دیتے ہیں، گاڑیاں بھی ہم کھول دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دوبارہ آ کر لگ جاتے ہیں۔ تو 16 میں سے آن آف 4 آدمی ہوتے ہیں جیل میں۔ میں نے کہا آپ کیسے یہ کر لیتے ہیں آزادانہ؟ کیونکہ ہم نے علاقہ لیا ہوا ہوتا ہے، جس تھانے سے ہمیں موکل ملتی ہے
یعنی اجازت ملتی ہے، ہم صرف اس میں کام کرتے ہیں اچھا اجازت ہوتی ہے؟ اجازت سے باقاعدہ. دیکھیں ایک لفظ ہے موکل پولیس کی زبان میں، پولیس کی لینگویج، پولیس والے دوست میرے بھائی سمجھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو موکل ملتی ہے، یعنی چھٹی. سندھی میں چھٹی کو موکل کہتے ہیں کہ آپ گٹکا چلا لیں، چرس چلا لیں، کوک چلا لیں، آپ چھینا جھپٹی شروع کر دیں، اور جو اس قسم کے کام ہیں، جوا چلا لیں. ان سب کی اجازت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ رینڈم 90,000 وارداتیں، یہ میں نے نہیں، پولیس نے اسٹیٹس سے اللہ اکبر 3 مہینے میں 90 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہو گیا. گولی مارتے ہیں. یہ ایسے ممکن نہیں ہے، یہ سیٹ اپس ہیں. اس زمانے میں اس کا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ 2000 سیٹ اپس چل رہے ہیں. اچھا پولیس 3 چیزیں پروٹیکٹ کرتی ہے. نمبر 1 کہ اگر پکڑے جائیں تو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے تاکہ عوام کے ہاتھوں سے مرنے سے یا زخمی ہونے سے بچ جائے. نمبر 2 ان کو جو کیس بنایا جائے وہ اتنا کمزور بنایا جائے کہ ان کی پہلی پیشی پہ ضمانت ہو جائے. تو وہ پیسے لیتے ہیں. اور عموماً دیکھا گیا عام شکایت ہے کہ جہاں پر پولیس کا موبائل ہوتی ہے ڈکیتیاں وہیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹیکشن. یہ بھی اس میں ڈیل میں طے ہوتا ہے؟ جی جی. اچھا کہ ان کو بھی پیسے چاہیے نا. دیکھیں کہ ڈکیت پکڑے جائیں گے، سیٹ اپ ختم ہو جائے گا تو ان کی جو روز کے پیسے ہیں وہ ڈیلی کے پیسے ہیں. تو اس وقت وہ کتنے پیسے دیتے؟ اس وقت وہ ڈیلی کا جو ہے تقریباً 10,000 روپے ڈیلی کے. اچھا ٹوٹل ایس ایچ او کو؟ ایس ایچ او کو. ایس ایچ او سے زیادہ وہاں پر جو ہے، آپ کہتے ہیں ایس ایچ او سسپینڈ کر دیا، یہ کر دیا. میں آئی جی صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں بھائی ایس ایچ او سے زیادہ جو آپ کا کرائم پیٹرن کر رہا ہے وہ بڑا منشی ہوتا ہے. بڑا منشی وہیں رہتا ہے تھانے میں، ہیڈ مور. ہیڈ محرر. اور ایس ایچ او آتے جاتے رہتے ہیں. ایس ایچ او کو مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، لیکن بڑا منشی سالوں سے رہتا ہے وہاں پر. تو یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بڑا منشی چلاتا ہے؟ زیادہ تر بڑے منشی کے اوپر. بڑا منشی تھا ایس ایچ او کو جا کے بتاتا نا کہ بھائی یہ ہمارے، جب وہ آتا ہے چارج لینے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جوئے کے یہ اتنے چل رہے ہیں، سیٹ اپس اسنیچنگ کے اتنے چل رہے ہیں، فلاں کے اتنے چل رہے ہیں، یہ پیسے مہینے کے وہاں سے آتے ہیں. دیکھیں نا ایک عام سی بات ہے کہ تھانے بکتے ہیں اور بکتے ہیں. اور اس میں ایک نیا لفظ میں اب ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہوں اس پوری انڈر ورلڈ کی، کہ اس میں یہ ہے کہ ایک پہلے ہوتا تھا کہ تھانہ بک گیا، دے دیا، موچ کو مہنگا ہے، فلاں مہنگا ہے، فلاں مہنگا ہے، فلاں مہنگا ہے، فلاں سستا، فلاں بیکار تھانہ ہے، تو اس کے پیسے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ پیسوں کے ساتھ خدمت بھی ہے. خدمت مطلب؟ خدمت مطلب منتھلی پیسے بھی دینے ہیں. اچھا ایس ایچ او کو وہ بھی دینے ہیں، ایک لمسم اماؤنٹ بھی دینا ہے. اور وہ جو بیٹرز ہیں وہ جو دلاتے ہیں، باقاعدہ آرگنائز لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو پوسٹنگیں کراتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو جن کی پوسٹنگ نہیں ہوتی ایس ایچ او کی، وہ بیچارے سفارشیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میرٹ والی جو چیز ہے، امتحان لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارے ڈرامے ہیں. ایکچولی تو وہ یہ ہے کہ جو زیادہ کماؤ پوت ہے وہی زیادہ منظور نظر ہے. تو یہ اس وقت 2012 کی بات ہے. تو اب آج جو حال ہے شہر، آج میرا خیال ہے، جو میرا ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس وقت جو کراچی میں 2000 کے بجائے 7 سے 8,000 سیٹ اپس چل رہے ہیں. 7 سے 8,000 کیونکہ اب ایک دم سے بہت زیادہ ہو گیا اور میں بھی زیادہ ہوں. اچھا اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بات یہ کہ یہ تو آپ صاحب آپ نے پولیس مینیج کر لی ہے، وکیل آپ کے پاس ہے، آپ کی ضرورت کیا تھی؟ میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ پر ہاتھ رکھوں؟ کہ نہیں صاحب آپ کی ضرورت زیادہ ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہ ہم آپ کو 10,000 روپے روز دیں گے. آپ کو دیں گے 10,000؟ میں نے کہا کس چیز کے دو گے بھائی؟ کہیں گے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے لیٹر ہیڈ مجھے ہمیں کچھ دے دیں گے، بلکہ آپ کہیں گے تو ہم خود ہی چھپوا بھی لیں گے، اور 4 اخباروں میں ہم آپ کی طرف سے بیان لگائیں گے جب ہمارا بندہ پکڑا جائے گا کہ یہ ہمارے کارکنان ہیں اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ 4 اخباروں کی کٹنگ ہمارا وکیل جو ہے وہ پہلی پیشی پہ دے گا اور جج کے سامنے رکھے گا کہ یہ سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے اور اس کی ضمانت ہو جائے گی. تو میں نے کہا اس طریقے سے اور بھی لوگ، آپ بولا ہاں پہلے ہم ایک پولیٹیکل صاحب سپورٹ کرتے تھے تو عہدیدار تھے وہ، کیونکہ ان کا سیٹ اپ جوہر میں تھا، دوستان جوہر میں، نکل کے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ٹھیکے وہ تھے، عہدیدار تھے ایک پارٹی کے. تو اب انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے
اب ہمیں ایک عہدیدار چاہیے پولیٹیکل پارٹی کا جس کی خبریں اخباروں میں چھپتی ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں تو معذرت چاہتا ہوں, میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو وہاں پر جا کے مجھے علم ہوا کہ یہ سارا کچھ اب جب میرے جیسے ایک سیاسی کارکن کے علم میں یہ بات ہے تو یقیناً پولیس کے علم میں بھی ہوگا, سی سی پی او کے, یا جو اے آئی جی کراچی ہے, آئی جی ہے, اور دوسرے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کے علم میں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایس ایچ او ذمہ دار ہے, ایس ایچ او سسپینڈ ہو جائے گا, ایس ایچ او پیسے دے گا, کہیں اور لگ جائے گا. آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. پوری دنیا میں سی ٹی ڈی ہے. سی ٹی ڈی ہے پرائیویٹ لوگوں کی, کاؤنٹر ٹیررزم. تو ہمارے یہاں بھی ہے. ہاں, ہم نے جب سی ٹی ڈی کا پرپوزل آیا تو ہم نے سی ٹی ڈی بنا دی پولیس والوں کی. ایک ڈی ایس پی صاحب سے میری بات ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون کون کرمنلز ہیں, کیا ہے, سب کو سب پتہ ہوتا ہے. خاص طور پہ جو اسپیشل ٹیم ہوتی ہے تھانے کی, اس کو سب پتہ ہوتا ہے کون کون آدمی ہے, کون کون واردات کر رہا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ یہ کر لیتے ہیں؟ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ تو میرے پولیس موبائل وغیرہ گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے, میرے بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ کرمنلز ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر کیس بنائیں گے, کوئی مضبوط کیس بنائیں گے تو ہم آپ کے بچوں کو مار دیں گے, آپ کے رشتہ داروں کو مار دیں گے, تو ہمیں بھی اپنی جان بچانی ہے. اچھا, اب سی ٹی ڈی کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے شہر ہیں, نیو یارک ہے, پیکنگ ہے اور دوسری جگہ, وہاں پر آرگنائز کرائم کو روکنے کے لیے انہوں نے جو سزا یافتہ قیدی ہیں ان کو اسائنمنٹ دیا ہوا ہے. وہ کہلاتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم فورس. اچھا. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کرمنلز کو مارنا ہے. ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے 10 کرمنل ماریں گے تو آپ کی سزا معاف ہو جائے گی, آپ نے 20 کرمنل مار دیے تو جیسے سزا ہوئی بھی. جو وہاں پر کرمنلز ہیں ان کو زیادہ جو خوف ہے وہ ان سی ٹی ڈی سے ہے. وہ انآئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون مار گیا. تو وہ ہے اس طریقے سے جو کرائم ریشو ہے وہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں, مختلف بڑے شہروں میں, میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سٹیز میں کنٹرول کر لیا گیا ہے. ہمارے یہاں پیٹرنائز ہے یہ سارا. اب ہم جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ذرا سی شکایت ہوئی, ذرا سی پسندیدگی ناپسندیدگی ہوئی. میرا اس میں آخری سولوشن دیکھیں, مسئلے کو حل مسئلہ بتانا باقاعدہ خود جو ہے وہ مسئلے کا حصہ بننا ہے. جب تک اس مسئلے کو کا آپ حل نہیں بتائیں گے اس مسئلے کی اہمیت نہیں. تو میں اس کا حل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس کو بھی کریں لگائیں, اور جس کو کریں اس کے اوپر ایک آپ کاؤنٹر فورسز جو ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو کاؤنٹر فورسز ہیں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, ایجنسیز کے میں نام نہیں دے رہا, نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹ ان کی بھی شروع ہو جاتی ہے اضافی. ہاں, ان کی ایک اضافی بیٹ شروع ہوتی ہے. اوپر تھانے دار کے اوپر ایک چیک لگاؤ. ایک اور آپ کو بتاؤں, ایک بات بتانا بھول گیا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ سے کون کون لوگ بس شارٹ کیجیے گا, کون لوگ پیسے لیتے ہیں؟ بولا تقریباً 16 لوگ آ کر پیسے لے کے جاتے ہیں. چلیے ندیم احسان صاحب, ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر باقی مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ رہے ہیں, اور جناب امان پیر صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بات کی ہے ندیم مرزا صاحب نے, تو آپ کیا کہیں گے, یہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, انہوں نے جو فرمایا ظاہر اپنے حساب سے انہوں نے صحیح کہا ہوگا, جو ان کا خود ایکسپیرئنس ہوا ہے, اور جو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو اس چیز کا. لیکن یہ کہ وہی جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جب تک وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, کرپشن ختم نہیں ہوگی, یا ظاہر ہر جتنے بھی فورسز ہیں اب اس میں یعنی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, تو اس طرح کے اگر کالے بھیڑیے اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی, اور اس کیونکہ ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. اسی وجہ سے ظاہر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ظاہر اگر اوپر سے اس چیز کو وہ اوور سی کرتی ہیں تو ظاہر وہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے تک ہی ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ اگر اب جب تک کہ آپ کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا اور کرپشن فری نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کراچی آپ کو پتہ ہے دنیا کا ون آف دا بگیسٹ میٹروپولیٹن سٹیز ہیں,
جہاں تک اسٹریٹ کرائم کی بات ہے دنیا میں جو بڑے شہر ہیں ان میں تو 0% تو کہیں بھی نہیں ہے. ایون ہم جاتے ہیں لنڈن نیو یارک وغیرہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ وہاں حادثے ہو چکے ہیں. وہاں رات کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں نکلنا تاکہ آپ سے کوئی گھڑی چھین لے, وہاں اس قسم کی کوئی چیز پیسے یا والیٹ وغیرہ. تو اب یہ تو ایک الگ ہے, لیکن ظاہر ہے لیکن ہم جو کچھ اقدامات لے سکتے ہیں وہ تو لینا چاہیے. اور اگر جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک پورا آرگنائزڈ مافیا جو چل رہا ہے, تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس پہ تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. رائٹ. اور استاد جی 1 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا. لفظ انہوں نے بڑا اچھا استعمال کیا. جی کیا؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا کالی بھیڑ کی جگہ کالے بھیڑی. ہاں واقعی صورتحال یہی ہے. بالکل صحیح. تو استاد جی آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ غالب صاحب کی ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوستنا سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو, وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. میں موسیقی کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو موسیقی کا شوق ہے تو موسیقی سیکھیں. گرو بن کیسے گن گاوے, گرو نہ ہو تو گن نہیں آوے, سب گنین میں بے گنی کہلاوے, گرو بن کیسے گن گاوے. ہمارے یہاں نقل کرنے والے بہت سارے پیدا ہو گئے, اور وہ بھی وہ نقل کرنے والے کہ اس کو یاد کرو اور گا دو, سر اور لے سے کوئی تعلق نہیں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, یہ جو میں نے بنا انسٹرومنٹس کے ایک سر کو قائم کر کے گایا, یہ علم کی وجہ سے, ریاض کی وجہ سے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. نہیں بہت زبردست اور ماشاء ہر اللہ. شعبے میں بہت زبردست. ہر شعبے میں یہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں خاص طور سے برصغیر کی بات کریں کہ ہمارے یہاں ہر شعبے میں بے استاد ہیں. صحیح. ہر شعبے میں بے استاد ہیں, اور وہ جو بے استاد ہیں جنہیں آپ تکے باز کہہ رہے ہیں, آپ جنہیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ یاد کر کے اس نے نقل کر لی اور وہ کریں, تو بے استادی جو ہے
ہم نے جو کچھ سیکھا، جو نالج کی، جو لکھنا سیکھا، بولنا سیکھا، تو اس میں استاد تھے. ایک استادوں کی ہر شعبے کے اندر ہمارے پاس استاد تھا. بے استاد آدمی کسی سر کام کا نہیں ہوتا. اب تو المیہ سر یہ ہو گیا ہے کہ شاعر، ہمارے موجودہ دور کے جو شاعر ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کری، اب وہ غزل نہیں کہہ رہے. غزل کہنے والے کم ہیں، نظم کہنے والے زیادہ ہو گئے. شاعری تو آزاد ہو گئی نا. بس شاعری میں جو شاعری ہوتی تھی، جو غزل کہا جاتا تھا، اس میں ردیف و قافیہ کا خیال کرنا پڑتا تھا. نظم میں ایسا نہیں ہے. تو اب جس کو دیکھو نظم کہہ رہا ہے. سر غزل جو ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غزل جو ہے، آپ نے بریک پر تو نہیں جانا فوراً؟ نہیں بس اب ایک بریک نہیں ہے، بس فائنل کلوزنگ کریں گے. استاد سے میں کہ ایک 4 شعروں کی غزل میں سنانا چاہوں گا. جی بسم اللہ. جی جی میری اپنی ہے. آپ کی اپنی ہے؟ جی جی. کچھ تھوڑا بہت کیا ہے، شاعری کی ہے. کہ اب آئے ہو تمہارا کیا کروں میں. کیا کہنا ہے؟ اب آئے ہو، اب آئے ہو کو کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ادائیگی مختلف کہ اب آئے ہو تمہارا کیا کروں میں، اب آئے ہو تمہارا کیا کروں میں، محبت کا خسارہ کیا کروں میں، اور میری شمعیں بجھا ڈالی ہیں تو نے، تیرا قطبی ستارہ کیا کروں میں. کیا کہنا ہے؟ میری شمعیں بجھا ڈالی ہیں تو نے، تیرا قطبی ستارہ کیا کروں میں، اور تمہارا ہو چکا ہوں تم کو کھو کر. واہ. تمہارا ہو چکا ہوں تم کو کھو کر، پسے زندہ گزارا کیا کروں میں. واہ. اور پتہ ہے عشق کا انجام مجھ کو، پتہ ہے عشق کا انجام. پتہ ہے. بڑا سارے شعراء، سارے لوگ عشق کا انجام کیا کہنا ہے؟ ڈھونڈتے رہے، تو مجھے پتہ ہے کہ پتہ ہے عشق کا انجام مجھ کو، ندیم اب استخارہ کیا کروں میں. واہ جی واہ واہ واہ. تو غزل جو ہے وہ شاعروں کو کہنی چاہیے. غزل ہی اصل میں شاعری کی جان ہے. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بڑی دنوں بعد میں نے یہ بات، اچھی بات سنی کہ شاعروں نے غزل کہنا تقریباً ختم کر دیا. اب تو وہ بقول کسی شاعر کے ایک وہ مجھے ان کا مصرع یاد آیا کہ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا وقت کی بات ہے. واہ، اچھی بات، کیا بات، کیا بات. اچھی بات. اور استاد جی اپنے اسکول کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں بس. جی ہم نے مختصراً ہمارا ختم ہونا. میوزیکل اسکول ہے ہمارا ایک سلجھا بازار میں، اور ہم اس میں بچوں کو سکھاتے ہیں. اس میں ہمارا ایک شاگرد جو ہے وہ 5 سال کا 6 سال کا ہے، جو ابھی سیکھ رہا ہے. اچھا. ہمارے پاس یونیورسٹی کی بھی لڑکے لڑکیاں آئے، آرٹس کونسل سے بھی آئے، ناپا کی بھی آئے، اور مختلف شعبہ سے بچے آتے رہے، مختلف زبانوں کے بچے آئے. ہمارا ایک شاگرد تھا عامر، بلوچ لڑکا تھا وہ، اس کے ماموں آئے ہمارے پاس کہنے کہ ہم اس کو سریلا کرانا چاہتے ہیں، خان صاحب اس کو سریلا کر دیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹائم لگے گا. اب سر اللہ کی عطا ہے، سا رے گا یہ اللہ کی عطا ہے، بغیر عطا کے نکل نہیں سکتا. جب تک اللہ نہیں چاہتا سر نہیں نکلتا. تو سر وہ ان کو ہم نے ریاض کرایا. اچھا ان کو اردو نہیں آتی تھی لیکن کلاسیکل کی تانے مارنے لگے. اچھا. اس لڑکے کو اردو نہیں آتی تھی، وہ اپنے بلوچی میں بات کرتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو جب سکھایا، اور ہمارے بہت سارے شاگرد کچھ میوزک ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں، ڈراموں میں میوزک دے رہے ہیں، کچھ جنگلز بنا رہے ہیں. مختلف شاگرد ہمارے، اللہ کا شکر ہے. چلیں زبردست، آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا استاد مظہر عمر بندو خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب ندیم مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. امان پیر صاحب آپ کا شکریہ، ہمارے ساتھ شو میں شریک ہے. اور ناظرین اسی دعا کے ساتھ آج کے اس شو کا اختتام کریں گے کہ اللہ پاک آپ سب کی نیک خواہشات، نیک تمنائیں جو ہیں وہ پوری فرمائے. آمین. اور احساس جو ہے نا وہ ضرور رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس. حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی ظاہر ہے سب کے لیے ہے، لیکن اس میں اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کر لیں گے تو میرے خیال میں یقینی طور پہ ہماری کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور کم ہو جائیں گی. اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اسپیشل سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.